غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب کوئی بھی نہ سنے تو اپنے رب سے کہہ دیں اور رب سے کہہ کر مطمئن ہو جائیں، دل صاف کر دیں، سب بوجھ اتار لیں۔ وہ اللہ سب کی بہت قریب سے سنتا ہے۔ بے شک شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ اگر ہمارا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمیں اچھا کہے یا برا۔ ہمیں اپنی نیت اور شریعت کے اصولوں پر جانچی جاؤں گی، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے دن بدن انسان امیر ہوتا جاتا ہے۔ چاندی بالوں میں، سونا دانتوں میں، موتی آنکھوں میں، شکر خون میں اور مہنگے پتھر کڈنی میں پائے جاتے ہیں۔ بس یہی زندگی کی سچائی ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہر حال میں خوش رہو۔ جو چہرہ پاس نہ ہو اس کی آواز میں خوش رہو۔ کوئی روٹھا ہو تم سے اس کے انداز میں خوش رہو۔ جو لوٹ کر نہیں آنے والے ان لمحوں کی یاد میں خوش رہو۔ کل کس نے دیکھا ہے اپنے آج میں خوش رہو۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی ہی نہیں بلکہ چیختی بھی ہے، پکارتی بھی ہے۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔